बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे और आपका दिन जो है वो बहुत अच्छे से शुरू हो चुका होगा। जहाँ पर आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल पहुँचना है वहाँ पर तैयारियाँ हो गई होंगी। ख़वातीन और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं कुरान करीम की। आज आयत सूरतुल अलक़ की आयत नंबर 15 और 16 हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिया। अब ये बड़ी ही कमाल की जो है ना वो आयत है और इसमें हिदायत जो है ना वो बड़ी अच्छी है और इसका लिंक है हमारी साइंस के साथ भी। अच्छा, इसका मौजू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका तर्जुमा सुन लीजिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसे पेशानी के बालों से घसीट लेंगे। आयत नंबर 16 में इसका ये तर्जुमा है कि ऐसी पेशानी के बाल जो झूठे और ख़ताकार हैं। अब इसका पस मंज़र क्या है? ये आयत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और उस वक्त नाजिल हुई थी और ये ख़ास तौर पर अबू जहल के लिए आयत नाजिल की गई थी। अबू जहल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में नमाज पढ़ने से रोकता था। अल्लाह ताला ने सख्त तंबीह की और सख्त जो है वो लहजे का इख्तियार करते हुए ये आयत जो है वो नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने तंबीह के अंदाज में फरमाया कि अगर ये सरकशी और मुखालफत बंद ना हुई तो हम इसे नासिया कहते हैं अरबी में पेशानी को, पेशानी से पकड़कर जिल्लत के साथ घसीटा जाएगा। अरबी ज़ुबान में पेशानी किसी भी इंसान की क़यादत और उसकी गुरूर और तकब्बुर की जो है ना वो निशानी समझी जाती है। ठीक है, अब लिहाजा झूठी और ख़ताकार पेशानी का जो कुरान ने जिक्र किया है, यानी कि जानबूझकर झूठ बोलता हुआ शख्स और हक़ के मुकाबले में तकब्बुर करता हुआ शख्स। अब ये तर्जुमा तो सीधा साधा हमें ये नज़र आता है कि अबू जहल के हवाले से नाजिल हुआ और उसको कहा गया झूठा और मक्कार और इसमें पेशानी का जिक्र हुआ। अब पेशानी के साथ ही अल्लाह ने क्यों जो है वो मुताबिकत रखी? ठीक है, कुछ और भी जिक्र कर सकते थे कि हम उसे अजाब देंगे हम, लेकिन पेशानी का जिक्र हुआ। सो आज जब 1400 साल गुजरने के बाद साइंस ने इस 20वीं सदी में ये तहकीक की और उसे मालूम हुआ कि फ़ैसले करने की सलाहियत, सच और झूठ की सलाहियत, सही और गलत में फ़र्क जो है हमारे दिमाग के ये जो फ्रंटल पार्ट है जिसको फ्रंट लोब कहते हैं, आपकी ये जो फॉरहेड है इसके बिल्कुल पीछे जो ये पार्ट है ये डिसीजन मेकर होता है। और सबसे ज़्यादा जो झूठ बोलने की वजह जो है ना वो आपके इस दिमाग की ये जो फ्रंटल है इसकी वजह से होती है। ये नुक्ता ऑल्दो साइंस की किताब कुरान नहीं है लेकिन हिदायत की किताब है और उसमें जूं साइंस तरक्की करती जा रही है हमें ये मालूम पड़ता जा रहा है कि आज जो साइंस जिक्र करती है आसमान को एक ढाल कहती है ताकि सूरज की शुआएं जो हैं वो जो हम तक ना पहुंचे उससे पहले एक ओजोन लेयर जो है उसका भी कुरान में जिक्र हुआ है। आज साइंस ने ये माना है कि जो भी जानदार इस वक्त एग्जिस्ट करता है वो पानी से बना हुआ है। कुरान 1400 साल पहले इस हवाले से बात कर रहा है और फिर ये एक मुतवाज़िन बड़ी बात है कि कुरान ने 1400 साल पहले ही ये चीज़ बता दी अबू जहल के साथ मंसूब करके कि ये जो ख़ताकार पेशानी है, जो झूठ बोलने वाला सिलसिला है, वो ये फ्रंटल पार्ट जो है वो आपके ब्रेन का वो उसको हैंडल करता है। और साइंस अब इस बात पर पहुंची है कि बिल्कुल हाँ, ये जो फ्रंटल पार्ट है यही डिसीजन मेकर होता है, यही आपका सच और झूठ और सही और गलत में फ़र्क करता है। बिल्कुल ऐसे ही है और इनफैक्ट साइंस जो अब तहकीकात कर रहे हैं वो हमारी तालीमात हैं, वो हमारे कुरान के मुताबिक हमें ज़िंदगी जो गुजारने का तरीका है वो सिखाता है। और आज साइंस उन चीज़ों को मान रही है कि हाँ जी, वो मान के वो उस पर अमल करके इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये भी बताया गया है, आपकी मफ़हूम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हमें, तो हमें ये समझ आई कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते होते हैं। बस ये है कि हमने हर चीज़ पे सोचना ज़रूरी होता है और सही और गलत की पहचान जो है वो हमें अल्लाह ने बताई है, बस हमें ये है कि हमें उसका सही इस्तेमाल करना। आगे बढ़ेंगे जी, हमारे पास खबर है PIA के बाद बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए हैं। आप लोग को पता होगा PIA पिछले दिनों में प्राइवेटाइजेशन का जो मामला था वो अच्छे तरीके से, बिल्कुल एहसन तरीके से तय पाया है और अब हो रही है जी बिजली की तकसीम कार कंपनियों के क्या फैसले हुए हैं जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी व चेयरपर्सन निजकारी कमीशन और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की।
اور اس موقع پر یہ طے ہوا کہ جی قومی ایئر لائن کی نجکاری بارش کا وہ پہلا قطرہ ہے. خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہیں. وزیر اعظم نے نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی بھی ہدایات کی ہیں اور ان کا مزید کہنا تھا کہ نجکاری کمیشن میں نجی شعبے اور مارکیٹ سے بہترین صلاحیتوں کے حامل متعلقہ افرادی قوت کو تعینات کیا جائے اور تمام تر تعیناتیاں انتہائی شفاف انداز میں کی جائیں. پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو بھی مزید بہتر بنانے کی ہدایات کی ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد کی آئسکو جو ہے اسلام آباد سپلائی الیکٹرک سپلائی کمپنی, اس کو دوسرے مرحلے میں گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک پاور کمپنی کی نجکاری ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہوگا. دوسرے مرحلے میں پھر حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کی اور سکھر الیکٹرک سپلائی جو ہے ان کی پاور کمپنیز کی نجکاری کا سلسلہ ہوگا. امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ایکسپیکٹیشن تھی گورنمنٹ کی کہ پرائیویٹائزیشن میں جو پی آئی اے کو پیسہ ملے اس سے زیادہ پی آئی اے نے کما کر دیا ہے, اسی طریقے سے ہمیں جو الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہیں, کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں, گردشی قرضے کا بھی معاملہ ہے, اگر یہ پرائیویٹائز ہو جائیں گی تو وہ گردشی قرضے کے جو بھی طریقہ کار نکالتے ہیں وہ نکلے. لیکن ہاں, اس پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے جو اینڈ یوزر ہے کسی بھی علاقے کا جس کی سپلائی کمپنی پرائیویٹ ہو جائے گی اس کے اوپر اثر نہ پڑے, اور خاص طور پر جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی بھی جو ہے یہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے ہٹا کے آپ پرائیویٹ کوٹے میں ڈال رہے ہیں, تو اس کا بھی خیال جو ہے وہ رکھا جائے گا. سو آل اراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت مثبت قدم ہے جو ہے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. نجکاری ہوگی, اب نئے اصلاحات ہوں گے, ملک میں ترقی جو ہے وہ ایسی ہی آتی ہے, اور اب الحمدللہ ہم اکانومی کی اسٹیبلائزیشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. سو یہ بہت اچھے اقدامات ہیں. جو اگلی جو خبر ہے نا, یہ دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ اس قسم کی خبریں انٹرنیشنلی ہمیں سننے کو ملتی ہیں. پاکستان میں کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں, کیسے اس کا استعمال کرنا ہے, آپ نے کورٹ میں کیسے جانا ہے. آئیے آپ کو ایک جو ہے نا وہ بڑی مزے کی خبر کراچی سے بتاتے ہیں. تو ایک شخص جس نے فرنیچر خریدا اور اس کو فرنیچر کی جو شاپ تھی, جو ڈیلرشپ تھی, انہوں نے کہا کہ لائف ٹائم جو ہے اس کی وارنٹی ہم لوگ دیتے ہیں. کچھ عرصے بعد وہ فرنیچر خراب ہو گیا. اس نے کنزیومر کورٹ جو ہے کراچی وہاں پر رخ کیا اور پھر کنزیومر کورٹ نے اس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کیا, اور یہ فریج تھی. جی بالکل, یہ فریج کی کمپنی تھی, انہوں نے کمپنی کا ذکر نہیں کیا ہے, لیکن ہاں یہ ریفریجریٹر جو ہے وہ اب ان کو یہ کہہ کے بیچا گیا تھا کہ اس کی لائف ٹائم وارنٹی ہے, لیکن وہ کچھ مہینے بعد ہی خراب ہو گیا. اب یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ جس کی لائف ٹائم وارنٹی تھی وہ کچھ مہینے میں خراب نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی صورت, لیکن جو کنزیومر تھا وہ ہماری طرح چپ نہیں بیٹھا, اسے اپنے رائٹس کا پتہ تھا, وہ کنزیومر کورٹ میں گیا, اس نے وہاں مقدمہ دائر کیا اور اس کے بعد اسے انصاف بھی ملا. اس کی جس کمپنی کا وہ ریفریجریٹر تھا اس کمپنی کو 2 لاکھ ہرجانہ بھرنے کا نوٹس دیا گیا, ساتھ ہی 50,000 روپے اسی فرنچائز والے کو اس کنزیومر کو دینے تھے, اور ساتھ ہی اسے ایک اور نیا ریفریجریٹر بھی دلانے کا وعدہ کیا گیا. سو یہ وہ رائٹس ہیں جس کے بارے میں ہمیں ہاں جی نہیں پتا ہوتا. انفیکٹ ہم اس دن بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہمیں ڈیلی روٹین لائف میں جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں جس کے ہمیں لیگل آبلیگیشنز نہیں پتہ ہوتی, ہم لیگلی کیسے اس چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں, اپنے رائٹس کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں, وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. سو وی شوڈ ایڈ اے سیگمنٹ جس میں ہم لیگل ابائڈنگس پہ بات کریں, آپ لوگوں کے لیگل ایشوز کیا ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسکیمز ہو رہے ہیں آن لائن, بہت سارے لوگوں کے بینک سے پیسے ودرا ہو جاتے ہیں. جی جی جی, سو وی شوڈ اور آپ ہمیں سجیشن دیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر جو لیٹ سپوز روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اب جو جس کی گاڑی لگتی ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسے بس کچھ لین دین کر کے وہ لوگ معاملہ نپٹا دیتے ہیں, لیکن اس صورتحال میں جو ہے کچھ لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے نازش لوگ نہ پڑھنا نہیں چاہتے ایک پروسیس کے اندر, حالانکہ پروسیس کے اندر ڈلنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ نجم میرے خیال سے لوگوں کا لاء پہ اتنا بھروسہ ہے نہیں, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہم نے ایک ہمیشہ سے ایک اسٹگما دیکھا ہے کہ جی اگر آپ عدالت جائیں گے تو بس آپ کو تاریخ پہ تاریخ ملے گی اور اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہوگا. ابھی ریسنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے کورٹس میں مسائل جاتے ہیں ان پہ بہت جلدی پیشیاں ہوتی ہیں اور بہت جلدی لوگوں کو انصاف ملتا ہے. لیکن یہ جو اسٹگما ہے وہ ابھی تک ہے, سو ہم اس کو اب چاہیں گے کہ اویئرنیس دیں کہ اسٹگما ہٹنا چاہیے, لوگوں کو لاء کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اپنے رائٹس کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی جی, لیٹس موو فارورڈ اور ذکر کریں گے وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف جو ہیں, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنے آرڈرز ہمیں مل رہے ہیں پاک بھارت جنگ کے بعد جہاز کے JF-17 کے کہ ہم اگلے 6 ماہ میں IMF کو خدا حافظ کہنے کے لیے تیار ہوں گے.
اب 6 ماہ بعد کیا سچویشن ہوگی وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن خواجہ آصف کافی پر امید نظر آ رہے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب پاک بھارت جنگ چل رہی تھی تو بھارت نے ہر طرف اپروچ کرنے کی کوشش کی، امریکہ کو بھی، چین کو بھی، لیکن پاکستان کی طاقت ایسی تھی اور پاکستان نے اس جارحیت کا ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ مئی 2025 کی جنگ کے بعد بھارت جو ہے نا وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے اور اپنا اعتماد جو ہے وہ دنیا بھر میں کھو چکا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے پاکستان کو IMF کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 2025 میں بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد اتنے جہاز کے اس وقت ہمیں آرڈر مل رہے ہیں کہ نیکسٹ 6 منتھ کے اندر ہم لوگ IMF کی تمام شرائط جو ہے وہ پوری کرنے کے بعد ان کو خدا حافظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں جی، ہمیں مزید ان سے قرضے نہیں لینے پڑیں گے، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ بالکل بلا شبہ ہم نے دیکھا کہ کیسے معرکہ حق میں پاکستان جو ہے الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور ہمارے افواج کی مدد سے سرخرو ہوا۔ ہر طریقے سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا، چاہے وہ افواج نے اپنی پرفارمنس دکھائی، ہماری جہازوں کی جہاں بات کی جائے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی، اور اگر یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے تو بلا شبہ اس میں کوئی دو معنی نہیں ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جب کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہاں پر زراعت کے اوپر، یہاں پر ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، کپڑے کی بنا رہے ہیں یا سپورٹس کا سامان تیار کر رہے ہیں، جہاں پر اس کی ایکسپورٹ امپورٹنٹ ہے، وہیں پر آپ کی یہ جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے ان کی بھی ایکسپورٹ کر کے آپ پیسہ ہی کمائیں گے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ ایکسپورٹ بھلے ہو، زیادہ سے زیادہ یہ بھلے ایکسپورٹ ہو تو فائدہ تو پاکستان کو ہوگا۔ بالکل، اور ایک اس سے ہمارے ڈیفنس سسٹم کی مضبوطی کا بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ گلوبلی یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو پاکستان کا ڈیفنس سسٹم، ان کے ویپنز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ سو یہ ہے کہ میرے خیال سے اب لوگوں کو جو ہم پہ حملہ کرنے کا بھارت ہمیشہ سے بیٹھا ہوتا ہے سوچ کے، اب وہ ان کی یہ نیت جو ہے وہ بالکل ہی پراکسی وار جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں نا، اور بار بار افغانستان کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ اس طریقے سے وہ اب دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہرا سکیں، لیکن جن کے ساتھ اللہ اور جن کی افواج جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے نہ گھبرائے، اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ڈیفینیٹلی آگے بڑھیں گے اور اب بتائیں گے آپ کو کہ آج کل سردی کا جو ہے وہ زور ٹوٹنے لگا ہے۔ جب جنوری کا مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ ہوتا ہے جب سردی جو ہے اپنے زور پہ جاتی ہے، کیونکہ وہ زور ٹوٹ رہا ہوتا ہے، سردی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ ہاں، تو تب اس کا کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ زور جب ٹوٹنے والا ہوتا ہے تب شدید سردی پڑتی ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ ایک محاورتاً بات ہے جو میں اگر پشتو میں آپ کو محاورت سمجھاتی تو آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آتی، لیکن جب سردی جو ہے وہ بالکل پیک پہ پہنچتی ہے تب اس کا زور ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تب وہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ سو ہم آپ کو بتائیں کہ یورپ میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی میں اور نجم یہی بات کر رہے تھے کہ یورپ میں بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، کہیں -7 ہے تو کہیں -5 ہے، کہیں -4 ہے، اور ایسے میں اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات جاری رکھنا اور سیکوینس سے اپنے سارے کام کرنا یہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ سو غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان دنوں یورپ میں موسم سرما اپنی شدت دکھا رہا ہے، مختلف ممالک میں شدید برف باری ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ برف باری سے بہت زندگی جو ہے متاثر ہوئی ہے، اس کے باعث مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ فرانس کے 2 الگ الگ علاقوں میں 5 افراد کی موت واقع ہوئے ہیں، جبکہ بوسنیا کے دارالحکومت سرائیو میں ایک خاتون ہلاک ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ بھر میں بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جس کے باعث میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا یورپ سے جا کر، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ جب نجم جائیں گے ہمیں جب یورپ پہنچ جاؤں گا میں وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ اپڈیٹ کروں گا۔ بٹ ہم پھر بھی یہ کہیں گے آپ بھی کیا موسم کی صورتحال ہے، احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اگر وہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ وہاں کی سردی ابھی فی الحال برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم یہاں سے یعنی کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو سوچ لیں آپ کو سردی سے بہت دقت ہونے والی ہے۔ ہاں، دقت تو ہونے والی ہے، لیکن اسی جگہ پر جو ہے نا وہاں پر یورپ کی گلیاں، یورپ کی ہسٹری، تو یورپ میں تو بہت کچھ ہے خیر دیکھنے کو۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جہاں پر جو ہے وہ 5G اسپیکٹرم نیلامی کا جو ہے وہ ٹیلی کام آپریٹرز نے جلد بازی کے معاشی خطرات سے خبردار کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں 4G کی پہلی نیلامی کو 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود کروڑوں موبائل صارفین اب بھی انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں، اور ٹیلی کام صنعت کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ایک
इबरतनाक सबक है और क्योंकि मुल्क अब 5G स्पेक्ट्रम की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जो है वो 4G या 5G टेक्नोलॉजी है उसको गाँव देहातों तक पहुँचाएं, क्योंकि इस्लामाबाद से आप लोग 1.5 घंटे की ड्राइव पे जाते हैं और वहाँ पर भी सिग्नल्स नहीं आते। इनफैक्ट इस्लामाबाद के अंदर कई ऐसी जगहों में जहाँ पर काफ़ी सिम्स ऑपरेटर्स जो हैं उनके सिग्नल्स नहीं आते। तो इस चीज़ के ऊपर वाकई में जो है ना वो गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया अब आगे तरक्की की दौर में जा रही है और हम अभी तक सिर्फ इंटरनेट ही ढूंढते फिर रहे हैं कहीं कहीं पर। एग्जैक्टली जी। स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर घुड़सवारी में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज सामने आया और उस्मान खान इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर आ गए हैं। घुड़सवारी पाकिस्तान की एक लोकल स्पोर्ट है और पाकिस्तान के आबाओ अजदाद से ये चलती हुई एक कहानी है और उसमें फिर आगे हम लोग देखते हैं कि फ्री स्टाइल पोलो भी है, उसमें नेज़ाबाजी भी है। लेकिन पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान, जिन्होंने इंटरनेशनल एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन जो है उसकी रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है और इंटरनेशनल एक्वेस्ट्रेशन फेडरेशन की रैंकिंग में कुल 6 इवेंट्स जो जोन्स हैं उनमें इवेंट जोन्स की रैंकिंग की बुनियाद पर चैंपियनशिप की दर्जाबंदी का फैसला होता है और नंबर अव्वल जो है हासिल किया है वो पाकिस्तान ने हासिल किया और इससे कबल भी 2019 से 2021 तक नंबर 1 पोजीशन पर ये उस्मान खान रह चुके हैं। वी आर वेरी प्राउड कि अब हम घुड़सवारी में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये भी स्पोर्ट्स है और बहुत कम लोग ही इसमें आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि घुड़सवारी बिल्कुल भी इट्स नो जोक, बहुत मुश्किल काम होता है। इवन मैंने ये भी सुना है कि घोड़े के लिए आपको इतना स्किलफुल होना पड़ता है कि जो घोड़े की सफाई यानी कि उनकी धुलाई, उनको नहलाने के लिए जिस बंदे को रखा जाता है उनकी सैलरी सिर्फ 6 लाख से शुरू होती है और वो महीने में सिर्फ एक बार आता है। ये पाकिस्तान में नहीं होता। सो इफ इट इज दैट मच स्किलफुल, ये पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में अब आई डोंट नो होता है कि नहीं, बट इट इज ऑल अराउंड द ग्लोब जो है वो यही होता है ग्लोबली कि हाँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास मेरे ख्याल से न्यूज़ का सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। हम ब्रेक की तरफ जाना चाहेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुज़ाकरात पे, पीटीआई की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की क्या अब तक पेशरफ्त हुई है उसमें, और आपको ये भी बताएंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हुकूमत क्या कर रही है। छोटे से वक्फे से वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का मामला पिछले 1 महीने से चल रहा है और मुज़ाकरात ये हो नहीं पा रहे। इसमें इमरान खान की तरफ से मैंडेट दिया गया है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। पीटीआई के अंदर से कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम लोग स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चलाएंगे, जो केपी के सीएम चाह रही हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए मुल्क भर में। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ ये भी बातें हैं, जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के। अब जो तज्ज़ियाकारों की राय है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस चीज़ का इंदिया तो दे दिया है और ये अच्छी पेशरफ्त है हुकूमत की तरफ से कि वज़ीर आज़म ने सिग्नल दिया, ग्रीन सिग्नल, कि हम लोग मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक स्पीकर चैम्बर से और सरदार अयाज सादिक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने राब्ता नहीं किया है। और इस पर जो राय है वो ये बनती है कि सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है कि वो पहल करे और मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कमेटी के रुकन भी हैं और पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। फिरदौस साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या डिस्कशन चल रही हैं? अच्छा जी, पहले तो मैं वेरीफाई कर दूं, आई एम द एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मेरा पार्टी से राब्ता जो है वो रोज़े अव्वल से। ऑलराइट सर। बिल्कुल सर। देखिए, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान वो तबाही के दहाने पे लाया गया है। पाकिस्तान में जब अवाम के मैंडेट को चोरी किया जाता है और जो अवाम के हकीकी नुमाइंदों हैं उन्हें इक़्तिदार से दूर रखा जाएगा तो उसका नुकसान होता है। अब आप उससे कह रहे हैं बात किया जाए जो कि इक़्तिदार में बिठाए गए, वो क्या बात करेंगे हमसे? वो तो बेनिफिशियरी हैं। Who is going to negotiate a deal that let me be taken out of power? अगर उनके अंदर इतने ही उनका ज़मीर जागा हुआ होता तो वो कभी इक़्तिदार में आते नहीं। 17 सीटों पे 134 सीटें नहीं लेते। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई इलेक्शन में, तो सारा मुकासमा जो है वो इलेक्शन है।
اور اس مقاصمے کا حل بھی الیکشن ہے. اب اچھا. ان کو اقتدار میں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے, کیا آج پاکستانی قوم کو یقین دلا سکتے ہیں اینڈ فری ہوں گے, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, اس کے اندر دوبارہ ROs فارم 47 نہیں کریں گے, رپورٹنگ سسٹم جو ہے وہ بیٹھے گا نہیں, اور شفافیت جو ہے الیکشن کی نظر آئے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بھائی آپ حکومت میں, آپ کے فرائض میں کہ جمہوریت کو مضبوط کریں. آپ نے کیا اقدامات لیے ہیں؟ ہمیں کس بات سے یقین ہو کہ آپ اس ملک کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں؟ آپ صرف اپنے اقتدار کے ساتھ سنسیئر ہیں. That is what it seems like. And this is the biggest issue and problem. While Imran Khan has taken a stand. کیا ہے ان کا اسٹینڈ؟ کہ پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے بار بار فوجی مداخلت نے اس ملک کا جو اصل مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ, وہ تبدیل ہو گیا کہ پاکستان کا مطلب بار بار ماشاء اللہ. تو فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ لوگ ان سے مذاکرات کے لیے اگر تیار نہیں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کن سے مذاکرات کے لیے آپ لوگ تیار ہوں گے؟ ذرا اس ہٹا دیجیے گا. جی, میں آپ کے سوال کو, اور باقی یہ بار بار ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم جو لوگ اقتدار میں ہیں اور صاحب اقتدار ہیں ان سے بات کریں گے. اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ صاحب اقتدار ہیں تو میں کہتا ہوں آرمی چیف ان کے انڈر ہیں, ان سے کہیں کہ آئیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں, ہمیں ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں. پاکستان لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی وہ تو نہیں کر سکتے, وہ تو ملاقات نہیں کرا سکتے CM کی. ایاز صادق ہماری لیڈروں کی ملاقات نہیں ہوئی, کہ ایک کرنل نے روک دیا. اڈیالہ جیل کے شہباز صاحب کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. اب ایسی صورتحال میں آپ خود بتائیے, سر اور جہاں آپ لوگوں کے بہت سارے شعور کیا کہتا ہے ہیں کہ کس سے بات کرنی. جی بولیے. سر, آپ لوگوں کی جیسے بہت ریزرویشنز ہیں, آپ نے کہا انتخابات کو لے کر ہے اور بہت ساری اور چیزوں کو لے کر ہیں. سر ویسے ہی باقی پارٹیز کی بھی کو لے کر بہت سارے ریزرویشنز ہیں, جس میں سے وہ 9 مئی کے واقعات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, اور وہ ان کے مطابق انتخابات بھی صاف شفاف ہوئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جی اگر PTI کے حق میں کوئی بات کی جائے تو تب ہم ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے برخلاف ملکی مفاد کے لیے کوئی بات کی جائے تو PTI اس بات پہ نہیں آتی ہے, وہ نہیں ماننے کو تیار. کیا یہ درست ہے یہ تاثر؟ بیٹا آپ نے ابھی بات کہی تھی, میں سن رہا تھا کہ آپ کے نیوز چینل جو ہے وہ سچ بولنے پہ یقین رکھتا ہے. جی بالکل. آپ خود اس کے اوپر رائے دے دیے. پاکستان کے لوگوں نے تو فیصلہ کر لیا, بول کے بتا دیا تھا کہ انہیں نے PTI کے بیانیے کو صحیح سمجھتے ہیں. اب کامن ویلتھ کی رپورٹ PTI نے تو نہیں لکھی الیکشن کے بارے میں. کامن ویلتھ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ لگتا ہے الیکشن صرف ایک مقصد سے کرایا جاتا تھا کہ PTI کو ہرایا جائے. فیفن اور پیٹرن بھی ہماری ریلی ادارے نہیں ہیں. پیٹرن نے کہہ دیا کہ اسلام آباد کے انہیں نے ڈیٹیل آڈٹ کی, انہیں کہا تینوں MNA کی سیٹس PTI جیتی ہوئی ہے. لاہور میں نواز شریف کی سیٹ پہ انہیں کہہ دیا نواز شریف بری طرح ہارے ہوئے. جماعت اسلامی کے چیف حافظ نعیم صاحب کو الیکٹڈ ڈکلیئر کر دیا, انہیں نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا. انہیں کہا PTI کا آدمی جیتا ہے, یا میں نہیں جیتا. اب آپ کو کتنے ثبوت چاہیے کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوا؟ چلیں آپ کی بات ہم لے لیتے ہیں, آپ کا پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں, لیکن سر مجھے یہ بات بتائیے کہ چلیں ہم نے آپ کی بات مان لی, آپ کہتے ہیں کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی, یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ بات ہم سائڈ پہ رکھ کے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے, وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں ملکی مفاد کے لیے, ملک میں اس وقت عدم استحکام لانے کے لیے, تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کیا آپ لوگوں کی جو پرسنل اپنی پارٹی کو لے کر ریزرویشن ہے وہ ملکی مفاد سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتی؟ میں بالکل آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے. یہ بتائیے کہ وہ جنرل صاحب کو کون سی بیرسٹر ظفر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے مطابق آپ مجھے بات مکمل جی جنرل صاحب کو کیوں اتنی ایسی چیز ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی ہم چھوت ہے؟ کر لینا پاکستان کی خاطر بات. کیا فوجی مداخلت نہیں ہے؟
کیا پاکستان فوج سیاست میں حصہ لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ ان کے کہنے سے تو نہیں ہوتا. آپ سڑک پہ کسی انسان سے پوچھ لیجئے کہ جی پاکستان کی فوج سیاسی ہے کہ نہیں ہے. زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو. جب معاملات وہ چلا رہے تو معاملات جو چلا رہے اس سے ہمیں کوئی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے میں اعتراض نہیں ہے. پاکستان لیکن کی آپ چاہتے ہیں کہ فوج آپ سے رابطہ ہم کر کے مذاکرات کی بات کرے اور وہ میڈییٹر بنے. آپ یہ میں کہنا کہہ چاہ رہا رہے ہوں ہیں یہ سارا جو کچھ جو اس نظام کے بانی ہیں، جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، جن کے ساتھ شہباز شریف صاحب آج کل کہتے ہیں کہ ہم ون پیج پہ ہیں، جنہیں نے پارلیمان کی توقیر میں اضافہ کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر کے نظر آ رہا ہے کہ کبھی وہ پارلیمان کی طرف گئے نہیں. جس طریقے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر کے فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ تو ایک نئی چیز ہے، ایک نئے رخ کی طرف آپ بات موڑ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی جو ہے وہ معاہدے ہوئے ہیں. یہ کون سے معاہدوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ اسرائیل کی پارلیمان کا اجلاس جو ہے وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا. کیا اسرائیل کی بغیر مرضی سے دکھایا گیا تھا یا اسرائیل کی مرضی کے ساتھ دکھایا گیا؟ اور سر کیوں ایسا کوئی دکھایا سٹیٹمنٹ گیا؟ ہمیں وزیر اعظم اس کے صاحب کی پیچھے طرف سے بھی ہم نے نہیں دیکھی جس میں وہ اسرائیل کو جو ہے نہیں، آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ نیسٹ کا اجلاس جس کے اندر ٹرمپ خطاب کر رہے تھے؟ نہیں بیٹا، فردوس شمیم نقوی صاحب، لیکن میرا خیال ہے جو آپ کی نا فردوس شمیم نقوی صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن پتہ ہے یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے جو مجھے اکثر دیکھنے میں آتی ہے. ویسے بھی ایز اے ایک اسٹوڈنٹ میں اگر اسٹڈی کروں، پاکستان تحریک انصاف بہت اچھی جماعت ہے، ہو سکتی ہے ملک کی بہتری کے لیے بالکل کام کیے انہوں نے، آگے بھی کر سکتے ہیں. لیکن سر پرابلم یہاں پر آ جاتی ہے کہ ایک نیریٹو اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے جس کو نیریٹو بنایا جا رہا ہے. اسی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بیان دیتے ہوئے ہمیں نظر میں آتے ہیں. اب سر یہ سارے وزراء اس چیز کے حوالے سے بول رہے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ کو دکھانے کے لیے تو دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت وہ میڈییٹر کا کردار ادا کر رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب کا. لیکن سر آپ کو یہ کہنا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاملات بنائے جائیں جس کی کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، کچھ سامنے نہیں ہے، تو سر یہ تو پارٹی کی طرف سے یا کسی بھی ذاتی حیثیت پہ یہ بیان دینا جو ہے وہ ایک غلط ہوگا اسٹیٹ کے اوپر. میں نے جو بات کہنی تھی وہ پورے پاکستان کو سمجھ میں آ گئی. شرم الشیخ کے میدان میں کھڑے ہو کے جو تعریفیں کی گئیں اور نوبل پیس پرائز، اس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا تھا یا اسرائیل کو ہو رہا تھا؟ غزہ میں ٹروپس بھیجنے کی بات جو ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار تعریف کرتے ہیں، اس کا پیچھے آ جائیں گی باتیں وقت کے ساتھ. اچھا چلیں فردوس شمیم نقوی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ان سے ملاقاتیں جس طریقے سے نہیں ہونے دی جا رہی، اس پر نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بولا جاتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں کہ وہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، اس میں گورنمنٹ کو آنا چاہیے. لیکن سر اس سے ہٹ کے اب ایک وہاں پر سی ایم ہیں، ان سی ایم کو چاہیے کہ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں، اس طرف کوئی فوکس کریں. ہی از فوکسڈ آن اسٹریٹ موومنٹس اور اپنی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے بانی ہیں، بالکل آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر آنا چاہیے. لیکن سر عوام کی بہتری کے لیے بھی ذرا اگر حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ لوگ پہل کر لیں اور کوئی بات ہو سکے بہتری کی، تو کیوں نہیں؟ میرے خیال سے سب سے بڑی کے پی کی حکومت کا جو بات ہے وہ یہ، مرکز جو ہے وہ کے پی کے ڈیوز نہیں ادا کر رہا. آپ نے ان کے فنڈ نچوڑے ہوئے ہیں. جہاں تک کے پی کا تعلق ہے، کے پی اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، دونوں کا موازنہ کر لیجئے کہ کیا صورتحال ہے. کیا بکٹی صاحب زیادہ وقت دیتے ہیں یا ہمارے دیتے ہیں؟ کون سی چیز کے اوپر توجہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر وزیر اعظم اتنی اچھی مثال قائم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اتنے مسائل کے ساتھ وہ 2 ماہ کے اندر 35 ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور کتنے دن پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو we call him the visiting prime minister of Pakistan. So he is visiting Pakistan when he is free from his foreign trips. آپ لگا لیجئے کہ وزیر اعظم اسلام آباد سے زیادہ باہر رہے یا سہیل آفریدی باہر رہے. کیا وزیر اعظم زیادہ ذمہ دار ہے؟ سہیل آفریدی ہمیں گراؤنڈز میں بھی بہت کم ہی نظر آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کسی کی یہاں سائڈ نہیں لینا چاہوں گی، لیکن ہمیں انفراسٹرکچر اگر دیکھنے میں آیا ہے جو ابھی ریسنٹ میں بنا ہے، تو آپ بھی یہ بات مانیں گے، بالکل دل سے اندر آپ بھی مان رہے ہوں گے کہ وہ بن رہا ہے. ملک کے انفراسٹرکچر سے ہی گلوبلی پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھوڑی سی ہماری اکانومی بھی سٹیبلائز ہو رہی ہے، لیکن جو نہیں سٹیبلائز ہو رہا وہ ہمارا سیاسی
जो माहौल है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उस पे क्या कहेंगे? हमारी पार्टियां आखिर कब तक, हम अवाम ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, सब एक पेश पे खड़े हो, मुल्की मफाद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, लेकिन हमें हमेशा हर पार्टी के रिजर्वेशंस नजर आई हैं कि हर पार्टी अपने लिए लड़ रही है, मुल्क के लिए नहीं लड़ रही। आखिर ये माहौल कब तक रहेगा? फिरदौस साहब, आप हमारे साथ ताल्लुक रखते हैं? जी जी जी, आप बताइए। नहीं, मैं तो हूं, आप दोनों में से कोई कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ 21 साल से पेशावर से कंपेयर कर लेते, सफाई भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, रोड के हालात भी, पानी भी, सीवरेज भी, सैनिटेशन भी, हेल्थ भी, एजुकेशन भी। चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है सर, ये बातें हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी ये बातें बहुत ठीक है। टैक्सपेयर नहीं, मुझे मुकम्मल, प्लीज होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट। द सिटी विच पेज इस मुल्क का 65% टैक्स जमा करती है और 40% टैक्स जनरेट करती है। उसकी कोई सड़क के अंदर ऐसी सड़क नहीं है कराची की जिसमें पॉट होल्स ना हो, जिसकी तमाम स्ट्रीट लाइट जलती हों, जिसके फुटपाथ दुरुस्त हों, जिधर कचरे की एक थैली नजर ना आए। आप मेरे साथ चलिए, मैं पेशावर में, यहाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं। यहाँ आपकी बात देखिए ठीक है, तो हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें थी, आपने खुद मान ली बात। चलिए आगे चलिए। फिरदौस साहब, हम आपकी इस बात से एग्री करते हैं कि एक हुकूमत कहीं पर अगर काम कर रही है वहां पर हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि इस सियासी माहौल में इस वक्त मुज़ाकरात में रुकावट जो है, जो नज़र आ रही है बज़ाहिर, वो आपकी ख्वाहिश आप लोगों की नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं ये चाहूँगा कि उस ख्वाहिश के ऊपर बात करते हैं हम लोग कि वो मुज़ाकरात जो है उसको करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, उसमें जो शराइत मैं आपको प्रपोज कर देता हूँ, आप दोनों को अपनी लिए कुछ हकूक चाहिए, तो आप जो चौकीदार है उससे बात कीजिएगा अपने हकूक के लिए। जो टीवी स्टेशन का, आपके चैनल का मालिक है, उसके पास नहीं जाइएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त के लिए। हमारी हमेशा यही होती है कि देखिए सबकी बात सुनी जाए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, और हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि ये हमारा मुल्क है, हम सबका मुल्क है। हमें अपने ज़ाती मफादात को, हमारे पार्टी के जो मफादात होते हैं उनको साइड पे रखकर एक जो पाकिस्तान का पॉजिटिव उसकी बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस का टाइम हुआ, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में एक बार फिर से खुश आमदीद। और अभी हम इस सेगमेंट में आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं वो ज़कात फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं पाकिस्तान में, जो कि इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है। इंटरनेशनली बहुत सारे 42 मुल्कों में वो काम कर रहे हैं। ये जो फाउंडेशन है, इसमें ये लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स जितने होते हैं, जो फ्लड इफेक्टीज होते हैं, या इस तरह के जो भी डिज़ास्टर्स होते हैं उससे जो भी लोग इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं। अभी फ्लड जब आया था तो इन्होंने तकरीबन 200 के करीब सिंध में घर बना के दिए हैं जो इफेक्टीज थे उनको। इसी तरह की मज़ीद जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनकी ज़बानी ही जानेंगे कि इनकी फाउंडेशन क्या काम करती है। एग्जैक्टली जी, और उससे पहले भी ये बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुंसलिक रह चुके हैं जो इंटरनेशनली काम कर रही हैं पूरी दुनिया में, जिसमें चंद एक अहम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम मैं आपको बताता चलूँ। ICNA रिलीफ कनाडा, कनाडा में बतौर ये डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उसके अलावा अमेरिका की मारूफ एक NGO है हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, जो रिलीफ एंड डेवलपमेंट का काम करती है, उनके साथ काफ़ी अर्से तक ये मुंसलिक रह चुके हैं। इस्लामिक माइक्रो फाइनेंसिंग इनकी अपनी स्टडी, और उसी हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में वो कितने इंपॉर्टेंस हैं और उसमें क्या क्या हासिल किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फजलुर रहमान साहब, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आने के लिए आपका। सर बताइएगा कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ये क्या करती है काम, इसका बैकग्राउंड क्या था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मौका दिया है, आपके सुबह के प्रोग्राम में जो है ना यहाँ मुझे मदऊ किया है।
ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस बेस्ड है, शिकागो में बेस्ड है यूएसए में, और दुनिया के 42 कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त काम करती है रिलीफ एंड डेवलपमेंट में। ये जो INGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, और INGO अगर आई लगा दें तो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं। ज़कात फाउंडेशन ने 2024 में पाकिस्तान में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया है, और हमारे इस ऑफिस का ये फर्स्ट ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले दूसरे ममालिक में जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती रही है। तो हमें खुशी हो रही है कि ज़कात फाउंडेशन ने, जो कि ये टर्किश अमेरिकन लोग डायस्पोरा जो USA के अंदर है, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है। और पाकिस्तान भी में भी काम करते रहे हैं, फ्लड में भी या मुख्तलिफ जो डिज़ास्टर आए थे उसमें भी, लेकिन फुल फ्लेज जो है वो 2024 में। अगराज़ व मकासद मोटिव क्या है इसके पीछे? देखें, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका बुनियादी मोटिव होता है कि रिलीफ एंड डेवलपमेंट, कि जो जहां गवर्नमेंट काम कर रही होती है उनके डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स में, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, जैसे माइक्रो फाइनेंस की आपने बात की है, लाइवलीहुड है, वॉश है, वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का है, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जहां गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, उन फार फ्लंग एरियाज़ में जहां मुमकिन नहीं होता है तो वहां पहुंचते हैं, और ये जो है ना कम्युनिटी के साथ। तो फजलुर रहमान साहब, इस वक्त पाकिस्तान में आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और क्या शुरू किया? जी, पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये जो अभी इस फ्लड आया है इसके अंदर, जो स्वात के अंदर और पूरे पंजाब में, फ्राम कसूर आप कह सकते हैं नारोवाल से लेकर हमने राजनपुर तक जितने भी शहर हैं उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ की हैं। एक तो यह है कि इनिशियली हमने जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए उनको कुक्ड फूड, यानी पका पकाया खाना जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कि उस वक्त तो उनके पास कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद हमने बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस बनाई हैं, ताकि उस वक्त खवातीन और बच्चे जो है ना बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, तो उनके लिए सेपरेट हमने प्लेसेस बनाए हैं, बिल्कुल, ताकि वो इस फ्लड की वजह से ट्रॉमा से बच सकें और अपनी ज़िंदगी को बहाल कर सकें। ठीक है। अच्छा फजलुर रहमान साहब, अक्सर ये भी देखने में आता है कि NGOs की आड़ में बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स जो है लोग कर रहे होते हैं, तो ज़रा बताइएगा कि सही NGO और आप लोगों की NGO भी कहाँ से रेगुलेट है पाकिस्तान में? जी, मेरे ख्याल में ये वर्ड मेरे ख्याल में आड़ वाला तो ठीक नहीं है कि NGO की आड़ में, लेकिन चूंकि ये बेसिकली मिसकंसेप्शन, हाँ मैं पाकिस्तान में केसेस भी आए, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, सुपरविजन, सो आप कहाँ से जो है वो? जी हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये अदारे होते हैं ये फुली रेगुलेटेड होते हैं। NGO या INGO तो और ज़्यादा फुली रेगुलेट होती है। उनकी पाकिस्तान के अंदर तो मुख्तलिफ कवानीन हैं कि जो पाकिस्तान की NGO है ना वो रजिस्टर होती हैं। INGO जो है, इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जब पाकिस्तान में आती हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ जो है वो रजिस्टर होती हैं। दो अदारे हैं, एक इकनॉमिक अफेयर डिवीजन और एक है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनको रेगुलेट करती है, मुल्क के जितने भी एजेंसीज़ और अदारे हैं वो उनको एवेल्यूएट करते हैं, देन दे अलाउ देम कि आप पाकिस्तान में जो है फील्ड में काम कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन है, और इकनॉमिक अफेयर डिवीजन के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन है, और उसके अलावा हम PCP एक अदारा है उसके साथ जो है ना वो लिंक्ड हैं, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, जो एवेल्यूएट तो मुझे अभी तक जो समझ आई है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली मदद नहीं करती, ये ओवरऑल लार्ज स्पेक्ट्रम में कहीं पर काम चल रहा होता है गवर्नमेंट का, या कोई एक्टिविटीज चल रही होती हैं, तो वहाँ पर आप लोग इन्वॉल्व होकर एक लार्जर स्पेक्ट्रम में सबको जो है वो इमदाद या। जी, असल में ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। हम जो है वो इंडिविजुअल्स को भी सपोर्ट करते हैं। वो इस्लामिक बैंकिंग का या बैंकिंग का एक स्मॉल पोर्शन है। बैंक्स जितने भी हैं, जब कोई, आपको पता है कि बैंक सारे चलते हैं जो क्रेडिट देते हैं लोगों को, जो है इन्वेस्टमेंट जो है ना करते हैं लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में रिटर्न आता है और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। तो जब से इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट हुई है तो इसमें 2-4 चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखा जाता है कि हलाल चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। एक दूसरा ये है कि जो रिटर्न हो वो प्रॉफिट के साथ, शेयरिंग के साथ हो, ना कि जो है ना वो फिक्स प्रॉफिट हो। या इस तरह की जो चंद चीज़ें मैं इस वक्त तो जो आपके साथ मेरे ख्याल में टाइम बहुत कम, मैं तो पूरी डिटेल में तो नहीं जा सकता। माइक्रो फाइनेंस जो है ना वो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड स्मॉल लोन्स जो कि कोलैटरल नहीं रख सकते हैं लोग, छोटे छोटे जो है ना कारोबारी हैं
لیکن ان کو بینک کو جو ہے کبھی بھی قرضہ نہیں دے گا، اس لیے کہ بینک تو کولیٹرل لیتا ہے کہ اگر آپ نے قرض لینا ہے تو یہ بھی لیں یہ بھی لیں، یا اس طرح کے اتنے ایسٹس آپ کو ہوں. تو ایک چھوٹا جو بزنس مین ہے یا ایک عام آدمی جو ہے جو اپنی لائیولیہڈ کے لیے کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے، کمیونٹی بیس میں جو ہے نا وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے چھوٹا سا، تو وہ کیسے کرے؟ اس کے لیے مائکرو فائنانس کی انٹروڈکشن ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے نا مائکرو فائنانس تو ورلڈ وائڈ چل رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے قرضے جو ہے نا، لیکن دس از نیو اسلامک مائکرو فائنانس. تو اسلامک مائکرو فائنانس جو ہے وہ جس طرح اسلامک بینکنگ ہے، تو اسلامک مائکرو فائنانس میں یہ اسپیکٹ جو ہے نا شامل کیا گیا ہے کہ ہم جو بھی لون دیں گے وہ بغیر انٹرسٹ کے ہوگا. اب وہ بغیر انٹرسٹ کے لون ہوگا تو یہ ادارہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ وہی جو بینکنگ کی جو ٹولز ہیں کہ جی ہم کوئی چیزیں خرید کر دے دیتے ہیں یا کوئی چیزیں رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ان کو اور وہ اس کے اوپر ریٹرن دیتے ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی زکوٰۃ فاؤنڈیشن اس وقت خواتین کے لیے یا یوتھ کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ نے، میں جو پاکستان کے اندر ہم نے کام کیا ہے لاسٹ ایئر 2025 میں، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا نیشنل اور انٹرنیشنل جو ایکسپیرینس یونیورسٹیز کے ساتھ، چونکہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں یونیورسٹیز میں، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جتنی بھی ہماری لاٹ نکلتی ہے ایجوکیشن ماسٹرز کرنے کے بعد جو ہے، پریکٹیکلی جب لائف میں جاتے ہیں، جب ہم انٹرویو ان سے لیتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کہتے ہیں جی ایم بی اے کیا ہوا ہے، کون سی بکس پڑھی ہیں ایم بی اے میں، چھوٹے سے یہ کوسچن ہے نا، تو موسٹلی یہ جواب ہوتا ہے کہ جی ہم نے بکس نہیں پڑھی ہیں، ہم نے پاور پوائنٹ کی جو پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے کیا ہے. اچھا چلیں، یہ تو ایک ڈگری ہو گئی ہے، لیکن ڈگری کے بعد جب تک انہیں پریکٹیکل لائف کے حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کر کیا کرنا ہے، اس وقت تک جو ہے وہ جاب نہیں حاصل کر سکتے. تو ہم نے یہ کیا کہ ایک پروگرام انٹروڈیوس کروایا ان دا بگننگ آف 2025 کہ ہم مختلف یونیورسٹیز کے لاسٹ ایئر کے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ورکشاپ سے گزاریں گے، جو 3 سے 4 گھنٹے کی ورکشاپ ہوگی، جس میں ہم نے انہیں بتانا کہ ٹرانسفارمیشن فرام اکیڈیمیا ٹو پروفیشنل لائف، کہ آپ جس ماحول میں ابھی پڑھ رہے ہیں، یہاں سے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو اس کی کیا تقاضے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا ہے انٹرویو کے لیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے ڈریس اپ کیسے ہونا ہے، آپ نے اپنے سی وی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، آپ نے باس کیا ہوتا ہے آفیسز کے اندر. اور یہ کوئی یونیورسٹی نہیں بتا رہی، تو یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے. یہ کریئر کاؤنسلنگ جیسی جو وہ ہوتی ہے، اس کی بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے پاکستان میں کہ یونیورسٹیز میں کرائی جائے، لیکن کہیں نہیں ہو. دیکھیں یہ دو اسپیکٹ ہے، ایک ہے کیریئر کاؤنسلنگ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، آپ اس نے جو ہے نا وہ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، پرسنل گرومنگ جو ہے وہ کیسے ہے. تو ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے. 5000 بچوں کو جو ہے پچھلے سال ٹریننگز کروائی ہیں، جس میں ہم نے، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو بڑے شہر ہیں نا، جیسے ناسٹ ہے، یہاں بحریہ ہے، یا دو بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہیں. اب ناروال یونیورسٹی ہے، فاٹا یونیورسٹی ہے، ڈی جی خان یونیورسٹی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان یونیورسٹی ہے، یا سوابی یونیورسٹی ہے. ایسی یونیورسٹیوں میں جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو فنڈز بھی اتنے نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے. تو انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پھر ایم او یو ان کے ساتھ کیے، 22 یونیورسٹیز کے اندر ہم نے یہ پروگرام کیے ہیں. تو یہ یوتھ کی، اس میں میل فیمیل دونوں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ پرپز ہمارا یہ تھا کہ جب یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں تو ایزیلی جو ہے نا وہ جاب حاصل کر سکیں، جو دنیا میں بھی جانا چاہیں. دیکھیں نا، ہمارا ہیومن ریسورس بہت ہی ٹیکنیکلی بہت ہی ساؤنڈ ہے، لیکن کہاں مار کھا جاتا ہے؟ ویلیوز کے اوپر اور ڈیلنگ کے اوپر. انٹرنیشنلی جب ہمارا جو ہے نا، جب بھی کوئی ہیومن ریسورس جاتا ہے تو سب سے بڑی ایشو یہ ہوتا ہے کہ انہیں ان کو حالات کو سمجھتے ہوئے ڈیل کرنے کا، ویلیو کی جو چیزوں کا خیال رکھنے کا نہیں پتہ ہوتا ہے. وہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں گے فلپائن ہے یا اس طرح کے دوسرے کنٹریز ہیں، وہ باقاعدہ ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اس وقت اگر یو اے میں چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر فلپینی ملیں گے، اور وہ ہر ایک ہوٹل میں، ہر ایک جگہ جو ہے نا وہ آفیسز میں ریسیپشن کے اوپر بیٹھنے کا انہیں پتہ ہے کہ کیسے ہم نے بیٹھنا ہے، کیسے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے. تو یہ والی چیز ہیومن جو ہیں وہ اس وقت فلپینز کی. تو یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اہم ایشو ہے
जो पाकिस्तान के अंदर है बिल्कुल, और हमने इसकी तरफ तवज्जो दी है। जी, हमें अपने एसेट पे ही फोकस करना चाहिए और उसी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक आखिरी वो पूछना चाहूँगी, हमारे जो नौजवान नस्ल इस वक्त हमें देख रही हैं, बहुत सी चीज़ों वो करना चाहती हैं लेकिन या तो उनको डायरेक्शंस नहीं पता होती या फिर वो कुछ न किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे और स्पेशली उनको चैरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि 2 साल हो गया मैं यहाँ इस्टेब्लिश किए हुए। इन 2 सालों में हम ये यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी एक बहरिया यूनिवर्सिटी के 20 स्टूडेंट्स ने पूरे महीने में इफ्तार का जो प्रोग्राम है हमने किया जब, तो वहाँ आकर सर्व किया माशाल्लाह। अच्छा, आप स्टूडेंट्स और कोई जो है ना वो MSc कर रहा है, कोई MS कर रहा है, और वो बच्चे और बच्चियाँ जो है मेल फीमेल दोनों, वो वहाँ आते थे और वो खुद ही जो है ना वो सारा जो चीज़ें इफ्तार की बनाते थे और वो सर्व करते थे। अब इससे क्या हुआ, बड़े अच्छी फैमिलीज से उनका तल्लुक था। अब इसका यानी जो इम्पैक्ट हुआ यह है उनकी लाइफ के ऊपर, यह है कि जो गिविंग है या सपोर्ट है दूसरों की, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और वो ये कहते थे कि हम ये वाला काम करके तो इतनी सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये वाली जो चीज़ है, दुनिया में तो आपने देखा होगा कि उस वक्त तक डिग्री नहीं मिलती जब तक उन्होंने कम्युनिटी आवर्स मुकम्मल ना किया। बिल्कुल। और यहाँ की चंद यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ना वो अब कंपल्सरी किया है। लेकिन हमारा जो है ना ये है कि हम इस तरह की जो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें हम ये बताते हैं कि जी ये क्या इम्पोर्टेंस है, इसका इस्लाम के साथ क्या तल्लुक है, मुल्क के साथ क्या तल्लुक है, जहाँ भी दुनिया में आप जाएंगे। तो ये चूँकि नहीं, ह्यूमैनिटी इज़ डिफरेंट थिंग। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है ना, आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो जाए, बिल्कुल ऐसे है। तो इंसानी इक़दार सबसे बढ़कर है, अखलाकी इक़दार जो है वो बड़ी अहम चीज़ है, वैल्यूज़ जो है ना वो बड़ी अहम चीज़ है। बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। आप आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दुआ है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे काम कर रही है उसको जारी और सारी रखे और उन लोगों की जो है वो सहारा बने जिनका कोई सहारा नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपने मौका दिया हमें और ये चंद जो गुफ्तगू आपके सामने हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि ये नौजवान ये मैसेज बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस पे दोबारा किसी दिन आपके साथ दोबारा गुफ्तगू की जाए। आज हमारे साथ वक्त जो है थोड़ा महदूद था। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करती हैं, उन बेसहारा लोगों को सहारा देती हैं, जिनको जो है उस वक्त उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, उम्मीद की आस नज़र नहीं आती। ऐसे में जब ये लोग मसीहा बनते हैं तो सोचे कि उन लोगों से के दिलों से कितनी दुआएँ निकलती होंगी। हमारी भी यही दुआ है कि ऐसे लोग जो हैं वो मज़ीद काम करते रहें ताकि जो बेसहारा लोग हैं उनको सहारा मिलता रहे। डेफिनेटली जी, और ये बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि डोनेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, चैरिटी के हवाले से हम लोग बात करते हैं, हम देखते हुए आए हैं कि पाकिस्तान भर में ये सिलसिला अरसे दराज से जारी है। मुख्तलिफ NGOs यहाँ पर काम करती हुई नज़र आती हैं, जो इंटरनेशनली भी हैं और पाकिस्तान से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे छोटे लेवल पर अपना काम का आगाज़ करते हैं। और अच्छा ये लगता है कि ये जो फलाही काम होते हैं इसमें न सिर्फ डायरेक्टली इंसान किसी की मदद करना, मतलब जंगलों की हिफाजत करने के हवाले से कोई काम कर रहा है, कोई सफाई की मुहिम चलाकर काम कर रहे हैं, तो ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारे हेल्थ का सेगमेंट है और उसमें हम लोग बात करेंगे हमारी ओरल हाइजीन के हवाले से, हमारी दांतों की सफाई कितनी ज़रूरी है। और अब बहुत सारी डिफरेंट हम लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कि जिस तरीके से आपको बहुत सारे एड्स नज़र आते हैं, वहीं पर आपको डिफरेंट टूथपेस्ट के हवाले से एड्स नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो ऐसे पेस्ट सामने आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे रिकमेंडेड हैं, नहीं हैं, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आ गई हैं। पहले ज़माने में सिर्फ टूथपेस्ट से का इस्तेमाल करके दांतों की सफाई होती थी, अब तो बहुत कुछ नई दरियाफ्त चीज़ें हमने कर ली हैं। एग्जैक्टली। सो हमारे साथ मौजूद हैं जी BDS और डेंटल सर्जन जनाब मोहतरम डॉक्टर तारिक अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग। ठीक है, आपसे मुलाकात हो रही है। सो डॉक्टर साहब, इस वक्त बताइएगा कि आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आ रहे हैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड? हमारे पास तो आजकल ज़्यादातर केसेस इस है कि दांतों में इन्फेक्शन हुआ है ना, इसको बेसिकली हम अपने डेंटल वर्ड में पल्पाइटस कहते हैं, इरिवर्सिबल। अच्छा। कि दांत की कंडीशन वही होता है कि हमारे तो मसला ये कि हम डेंटिस्ट के पास उस टाइम जाते जब हमारे दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं।
تو ہمارے پاس جب آتے تو پھر خود کہتے کہ ڈاکٹر صاحب دانت کو نکال دیں. تو پھر ہم کہتے ہیں نکالنے سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہے کہ اس دانت کو ہم بچا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم روٹ کینال کروا لیتے ہیں نا, آر سی ٹی جس کو کہتے ہیں. بیسیکلی آر سی ٹی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دانتوں کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا باڈی کے ساتھ, اس کو ختم کر دیتے. دانت آپ کا ڈیڈ ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کھانا وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں. یہ کیا ہے پلپلائٹس؟ irreversible pulpitis. بیسیکلی پلپ ہوتے ہیں دانت کے ایک حصہ ہوتا ہے نا جہاں پر نرو اور یہ بلڈ وغیرہ سپلائی ہے, تو اس میں پلپائٹس ہوتے ہیں انفیکشن کو, وہاں پہ انفیکشن ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم روٹ کینال کر کے اس کو بچا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انیشیلی دانت کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. انیشیل پارٹ میں اگر کوئی کیریز وغیرہ لگ جائے تو ہم اورل ہائیجین مینٹین کریں, یا پراپر ڈینٹسٹ کے پاس ویسے ہر 6 مہینے بعد ویسے چیک اپ کے لیے جانا چاہیے. تو وہ پہلے لیئر میں ہو تو ہم فیلنگ سے اس کو بچا سکتے ہیں. جب سیکنڈ لیئر میں انٹر ہو جائے بیکٹیریا تو وہاں پر پیشنٹ کو سیپٹم سٹارٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ اگنور کر لیتے ہیں. جب تیسرے میں انٹر ہو جائے تو وہاں پر یہ ہاں تو وہاں پر یہ کہ انفیکشن ہو جاتے ہیں, اور وہ انفیکشن ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ سویلنگ پین وغیرہ آتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتے ہیں کہ یا تو ہم اس کی روٹ کینال کر دیں, بلکہ زیادہ ایسے آتے ہیں کہ وہ تیسرے لیئر سے بھی نیچے جاتے ہیں, تو انفارچونیٹلی پھر اس دانت کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں ویسے یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہم تو بڑی بڑی بیماریوں کو بھی ویسے اگنور کرتے رہتے ہیں, لیکن کہ جب تک جی ظاہری خوبصورتی پہ ہمارے دانتوں کا اثر اگر نہیں ہو رہا تو ہم موسٹلی نہیں جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس. تو یہ بتائیے کہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں, اگر دانت میں سپوز کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو اس سے ہمیں اور بھی بہت بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہیں. کیا کنیکشن ہوتا ہے دانتوں کا؟ ویسی ڈینٹسٹری صرف کاسمیٹک ڈینٹسٹری نہیں ہے. میں جو ڈینٹسٹ ہے ایمرجنسی ڈینٹسٹری ہے. پھر ایمرجنسی ڈینٹسٹری میں ہمارے یہ پروسیجر آتے ہیں. پھر پیڈیاٹرک ڈینٹسٹری جہاں پر ہم بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں نا. کاسمیٹک ڈینٹسٹری آپ کی ایک کاسمیٹکس ہے, ایستھیٹکس کو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک لک ہے اس کو ہم زیادہ کروا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں کاسمیٹک ڈینٹسٹری سے پہلے ایمرجنسی ہے, کیونکہ اگر اس میں انفیکشن وغیرہ کو ہم نے ڈیلے کیا تو ان سے اللہ نہ کرے اور جس طرح اورل کینسر ہو گیا, ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دونوں چاہیے, لیکن میرے خواب سے کاسمیٹک ڈینٹسٹری سے بہتر ہے کہ ایمرجنسی ڈینٹسٹری کو پہلے ٹریٹ کیا جائے. نہیں, ان کا جو سوال تھا ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ دانتوں کی بیماریوں سے اور کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کے آرگنز ڈیمیج ہو سکتی ہیں, آپ کی اسکن میدے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, یا کیا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. فار ایگزامپل اگر ہمارے دانتوں کے انفیکشن ہے, اگر ہم نیچے والے دانتوں کے لے لیں اور اس کو ہم اگنور کریں تو ان سے یہ ہے کہ ہمارا نیچے والا جبڑا ہے وہاں پہ انفیکشن ہمارے تھروٹ میں بھی جا سکتی ہے, ہماری ہڈی میں بھی جا سکتی ہے, اورل کینسر بھی لگ سکتے ہیں. کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری زبان پہ یا سافٹ ٹیشو پہ کوئی دانہ نکلتے ہے, اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. وہ انڈیکیشن ہوتے ہیں کہ یہ اورل کینسر کے انیشیل سمپٹمز ہیں, تو وہاں سے اورل کینسر بھی بچ جاتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی جو کہ بہت ضروری ہے وہ بھی لگ سکتا ہے. اگر اوپر والے دانت ہیں تو اس سے ہمارے یہ ہے کہ ہمارے آنکھ میں بھی انفیکشن ہو سکتے ہیں, ہمارے ناک میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ڈینٹسٹری دانت یہ ہماری پوری باڈی کے ساتھ وہ ہے. بیسیکلی ہمارے میڈیکل کو ہم نے 2 میں ڈیوائڈ کیا, ایک پورا میڈیکل ہے اور ایک ڈینٹل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈینٹل کی زیادہ ویلیو ہے تو یہ دوسری باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو بڑے انفیکشن ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایڈز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف, خاص طور پہ ایک پرپل کلر کی پیسٹ بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل, بلیک کلر کی بھی ایک ہے, اور وہ آپ جی لگائیں تو اس سے آپ کے دانت سفید ہو جاتے ہیں, اور اس پہ کچھ وہ کلر کمبینیشن بھی بتاتے ہیں کہ پرپل کا یلو کے اوپر آ جانا تو اس کی وجہ سے آپ کے بالکل کلیننس ہو جائے گی. ایسا کچھ ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ ویسے ٹوتھ پیسٹ تقریباً جتنی بھی 90% کے انگریڈینٹ ایک جیسے ہوتے ہیں, جس میں آپ کی فلورائڈ ہو گئی, آپ کی شوگرز ہو گئی, آپ کی اور نائٹریٹ, پوٹاشیم نائٹریٹ وغیرہ ہو گئی, جو پھر 10% ہے برانڈ والوں نے اپنا کیے. باقی جو آپ جس پیسٹ کی بات کریں وہ بلیچنگ کٹ ہوتی ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایسڈز ہوتے ہیں, وہ ایسڈ کو ہم دانتوں کے اوپر لگاتے ہیں, تو دانتوں کے اوپر جو ایک لیئر ہے اس کو ختم کر کے اس کو وائٹ بناتے ہیں. تو یہ کیا گھر پہ پروسیجر ہوتا ہے؟ یہ بالکل, یہ 2 قسم کی. اس میں ایک ہوتا ہے کہ آپ چیئر سائڈ پہ کرتے کہ ڈینٹسٹ کرتے, کیونکہ اس میں جو ایسڈ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے بہت زیادہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہم اوپر بیریئر لگاتے, زبان پہ لگ جائے, اسکن پہ لگ جائے, تو ان سے اور بیماری. ایک اس طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ کے دانت چلے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو دیتے ایک ٹرے, پہلے ہم اس کا امپریشن لیتے, وہ ٹرے دیتا, اور پھر ہم اس کو ایک ٹیوب دیتے کہ آپ نے اس ٹرے میں ڈال لیں اور آپ نے رات کو اس میں رکھنا. ہاں, تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سیف ہوتے, خدا نہ خواستہ انہیل کر یا کچھ ہوتے نا, تو ان سے ہی ہو جاتے. لیکن بالکل اس میں شیڈز ہوتے, اللہ نے ہمارے مختلف شیڈز پیدا کیے, A1 ہو گئے, A2, A3 نا, جتنا ایک ہی طرف جائیں گے تو وائٹ ہو جاتے. اچھا, میں اس طرف ہی آنا چاہوں گی. یہ آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی بات کی کہ ڈفرینٹ ایسڈز ہوتے ہیں اور کچھ میں کم ہوتے ہیں, کچھ میں زیادہ. میں نے کہیں ایک اسٹڈی پڑھی تھی جس
جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم جو ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں سو ہم روز کی مقدار میں تھوڑا تھوڑا پوائزن اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں سلو پوائزننگ کے حساب سے گل مل رہا ہے. سو یہ کون سی سائنس ہے؟ بالکل ٹوتھ پیسٹ کی اپنی کوانٹٹی ایسا تو نہیں ہے کہ ٹوتھ پیسٹ آپ زیادہ کریں کیونکہ بچوں کے لیے اس میں فلورائڈ کی کانٹینٹ ہوتے ہیں. یہ ایج کے لحاظ سے ہوتے ہیں. 6 سال کے بچوں کے لیے ہم نے مطلب یہ کہ 1000 سے کم پی پی ایم سے وہ کم ہم نے فلورائڈ دینے. پھر بڑے ہو جاتے تو ہم نے اس کے حساب سے. تو کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ پورا ٹوتھ پیسٹ برش سے بھی تھوڑا باہر لگاتے ہیں نا. تو ٹوتھ پیسٹ ظاہر سے بات اس میں ایسے انگریڈینٹ ہے جو کہ فائدہ دیتے تھے لیکن ہر جو چیز کیمیکلز ہو ٹوتھ پیسٹ ہو ماؤتھ واش ہو اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹ ہوتے ہیں اگر وہ اپنی لمٹ سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو واقعی میں وہ گیسٹرک السر اس طرح کے مسئلے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے پاس آج وقت کم ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے سی ایم پنجاب صاحبہ آئی ہوئی تھیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کافی وقت وہاں پر چلا گیا. بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے. انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل جو ہے وہ بچوں کی ڈینٹسٹری کے حوالے سے ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے مہنگی اس پر انڈسٹری ہم جو ہے بات کریں گے. میڈیکل میں وہ یہی ہے اور باہر سے جتنے لوگ آتے ہیں وہ یہی سے اپنے دانتوں کا علاج کرا کے جاتے ہیں کیونکہ باہر تو بہت ہی زیادہ مہنگا ہے. ایگزیکٹلی جی. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اور نازش خٹک کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد